بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 مارچ 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب سے خبر شامل کریں گے۔ سب سے پہلی خبر کہ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کے عمرے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی حکومت نے اپنے شہریوں اور ملک میں مقیم غیر ملکیوں کے عمرہ کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کے فیصلے کے بعد اب سعودی شہری یا ملک میں مقیم غیر ملکی نئے احکامات آنے تک عمرہ نہیں کر سکتے۔ سعودی خبرز ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں وبا کی انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وقتی طور پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے عمرہ کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔ اس فیصلے پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی ہوتی رہے گی اور اسباب ختم ہونے پر پابندی بھی اٹھا لی جائے گی۔ اگلی خبر شامل کریں گے کہ یہ جو وبا آج کل ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس میں میڈیکل انشورنس میں سعودی عرب میں اس کو علاج شامل کر لیا گیا ہے۔ سعودی کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسل نے اطمینان دلایا ہے کہ یہ جو نیا وائرس ہے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس جیسے دیگر تمام امراض کا علاج میڈیکل انشورنس اسکیم میں شامل ہے۔ اس کے تحت طبی معائنہ، علاج کی تجویز، ادویات اور ایسے تمام مشینی خدمات فراہم کی جائیں گی جس سے انشورنس اسکیم کو خارج نہ کیا گیا ہو۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کے ترجمان یاسر المعارک نے بتایا کہ یہ جو وبا ہے یہ میڈیکل انشورنس اسکیم میں شامل ہے۔ جس طرح تنفس کے نظام پر حملہ آور کسی بھی قسم کے وائرس کا علاج میڈیکل انشورنس کے تحت کیا جاتا ہے، اس وائرس کا بھی ایسے ہی ہر وائرس کی طرح متاثرہ افراد کا علاج میڈیکل انشورنس کے تحت کیا جائے گا۔ یاسر المعارک نے کہا کہ ہیلتھ انشورنس کونسل کے تحت خدمات فراہم کرنے والے تمام اداروں سے رابطے میں ہیں۔ اس عمر کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیکل انشورنس کرانے والوں کو مناسب ہیلتھ انشورنس سروس مہیا ہو، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہ ہو۔ انشورنس کرانے والوں کو بہترین صحت خدمات بلا تاخیر فراہم کی جائیں۔ یاسر المعارک نے میڈیکل انشورنس کرانے والوں کو تاکید کی کہ اگر ان میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پہلی فرصت میں انشورنس کونسل کی طرف سے جاری کردہ ذرائع سے رابطہ کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مسافروں کی سلامتی کے لیے احتیاطی تدابیر مزید سخت کر دی گئیں۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے مسافروں کی سلامتی اور فضائی سفر کو وبائی بیماریوں سے پاک رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر مزید سخت کر دی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ وائرس کے انسداد کے لیے سفر سے پہلے، سفر کے دوران اور سفر کے بعد احتیاطی تدابیر پر عمل شروع کر دیا ہے۔ محکمے نے بتایا کہ سفر سے پہلے تمام مسافروں کا طبی معائنہ ہوتا ہے۔ پرواز کے دوران کام کرنے والے عملے کو دستانے اور ماسک پہنے رکھنے کی سختی سے تاکید کر دی گئی ہے۔ محکمے نے کہا کہ سفر کے دوران کسی مریض پر شبہ ہو جائے تو اسے باقی مسافروں سے دور رکھا جاتا ہے، نیز اس کی استعمال کی جانے والی جگہ کو کس طرح وائرس سے پاک کیا جاتا ہے، اس کی مکمل تربیت عملے کو دے دی گئی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے تمام مسافروں کا سکین کیا جاتا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ کسی میں وائرس نہیں ہے۔ محکمے نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ جہازوں کے علاوہ ایئرپورٹ کے تمام حصوں کو جراثیم کش مواد سے صاف کیا جاتا ہے۔ محکمے کے مطابق کہ سفر کے بعد منزل مقصود تک پہنچنے پر جب تمام مسافر جہاز سے اتر جاتے ہیں تو جہاز کے اندرون حصے کو اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے اور اس میں جراثیم کش مواد کا سپرے کیا جاتا ہے۔ شادی گھروں کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے والا۔ سعودی عرب میں جیسے ہی وائرس کی یلغار ہوئی ہے تو شادی گھروں تک بھی پہنچ گئی۔ شادی گھر پہلے ہی شدید سردی کے باعث کساد بازاری کا شکار تھے۔ اخبار 24 کے مطابق سردی کی لہر ٹوٹنے پر شادی سیزن شروع ہو جاتا تھا، لیکن اس سال ایسا نہیں ہوا۔ اس وائرس نے شادی گھروں کے مالکان کی امیدوں پر اوس ڈال دی ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ان دونوں وہ شادی گھروں کی جتنی بکنگ ہوتی تھی اس کے لحاظ سے اس سال 30% بکنگ کم ہو گئی ہے۔ شادی گھروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ نئے جوڑوں کو بکنگ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے 10% چارجز کم کر دیے ہیں، مگر پھر بھی صورتحال مایوس کن ہے۔ شادی گھروں اور تقریبات ہالز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سال زبردست خوف و ہراس نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے وائرس کے پھیلاؤ کا دائرہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے شادی گھروں کی بکنگ کا دائرہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ریاض میں بینک وین لوٹنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی پولیس نے بینک ڈکیتی کے 4 میں سے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں بینک کی کیش وین کو لوٹنے والے 4 افراد میں سے 2 مشتبہ افراد کو گزشتہ روز پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل شاکر التویجری نے بتایا ہے کہ گزشتہ 13 دسمبر کو یہ واردات ہوئی تھی۔ اس واردات میں 1.9 ملین ریال لوٹ لیے گئے تھے۔ اس واقعہ
میں جو پیش آیا اس کے ریاض کے الشفا علاقے میں ابن تیمیہ روڈ پر موجود نیشنل کمرشل بینک سے ایک کیش وین بھاری کیش لے کر نکل رہی تھی۔ ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا کیا۔ ڈاکوؤں نے اس گروہ نے 2 دسمبر کو ایک گاڑی چوری کی تھی اور اس پر چوری شدہ کار کی وہ نمبر پلیٹ بھی نصب تھی، جس سے یہ واردات کی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے کیش وین میں موجود سیکیورٹی گارڈ کو پستول سے زخمی کیا اور 1.2 ملین ریال لوٹ لیے تھے۔ شاکر التویجری نے بتایا کہ اس جرم کی تفتیش کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم کی تحقیق کرنے پر اس واردات میں شامل 4 افراد میں سے 2 سعودی عرب سے فرار ہو چکے ہیں، جبکہ واردات کا سرغنہ اور اس کا ایک ساتھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ دونوں افراد عمر کے لحاظ سے 30 کی دہائی میں ہیں۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ ان دونوں ملزمان نے ریاض کے قریب البدیہ کے علاقے میں 6 دسمبر 2019 کو 2.5 لاکھ ریال کی چوری بھی کی تھی۔ ریاض پولیس دیگر 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ غیر قانونی کاروبار پر 56 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض میں سعودیوں کے نام پر اپنا کاروبار کرنے والے 56 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے نامعلوم ذرائع سے کمائی جانے والی بھاری رقم بھی ضبط ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس، وزارت تجارت محکمہ ٹریفک، محکمہ صحت اور ریاض گورنریٹ کے نمائندوں پر مشترکہ کمیٹی نے شہر کے متعدد بازاروں میں تفتیشی کارروائی کی ہے۔ مشترکہ کمیٹی کی تفتیشی کارروائی کے نتیجے میں صحت اور تجارت کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 10 دکانیں سربمہر کر دی گئی ہیں۔ مشترکہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ریاض گورنریٹ کی ہدایت اور رہنمائی میں تفتیشی کارروائی کی گئی، جس میں متعدد خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ گزشتہ دنوں ٹویٹر پر کسی نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مخرج 17 کے قریب کئی غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے بتایا کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات کی روشنی میں بھی تفتیشی کارروائی ہوئی ہے، جس کے تحت 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ متعدد دکانیں بند کر دی گئیں۔ کمیٹی نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں سے ایک شخص کے پاس 9,600 ریال، ایک ایشیائی کے پاس 67,000 ریال، جبکہ ایک تیسرے شخص کے پاس 2,47,000 ریال ضبط ہوئے ہیں۔ بیٹی نے باپ کو بچانے کے لیے جان دیتی۔ سعودی خاتون نویر السبیعی نے باپ کو بچانے کے لیے اپنی جان دے کر ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ سوشل میڈیا کے صارفین نویر السبیعی کے لیے کنگ عبدالعزیز تمغے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ المرصد سب ویب سائٹ کے مطابق نویر السبیعی کے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے والد کو آگ سے بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس سے قبل نویر السبیعی کا شوہر بھی قربانی کی ایسی ہی مثال قائم کر چکا ہے۔ وہ ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے موت کو اپنے گلے لگا چکا تھا۔ نویر السبیعی کا تعلق مکہ ریجن کی رنیا کمشنری سے ہے۔ مقامی شہریوں نے اسے ام الایتام، یتیموں کی ماں کا لقب دیا ہوا تھا۔ گھر میں آگ لگنے پر اس نے اپنے معذور والد کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ جب نویر السبیعی کو اپنی کوشش ناکام ہوتی نظر آئی تو اس نے آگ سے بچانے کے لیے اپنے والد کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس دوران نویر السبیعی کی ماں مدد کے لیے لوگوں کو پکارتی رہی۔ اہل علاقہ موقع پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نویر السبیعی اپنے والد کو بچاتے ہوئے بہت زیادہ جھلس گئی ہیں۔ نویر السبیعی اور اس کے والد کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ 3 ہفتے تک زیر علاج رہیں۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ اس کے والد اب بھی انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے #نویر السبیعی جاری کیا ہے۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ نویر السبیعی کے لیے شاہ عبدالعزیز تمغہ جاری کیا جائے۔ فلاحی انجمن العملہ تحصیل نے نویر السبیعی کے بچوں کو اپنی کفالت میں لینے کا اعلان کیا ہے۔ چاند کعبہ کے عین اوپر کب ہوگا؟ جدہ کی فلکیاتی سوسائٹی کا کہنا ہے کہ 11 رجب بمطابق 6 مارچ کو چاند کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ یہ خوبصورت نظارہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوسائٹی کا کہنا ہے کہ رواں برس چاند کا کعبہ کے عین اوپر آنے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا جسے عام آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ مقامی ویب نیوز اخبار 24 نے جدہ کی فلکیاتی سوسائٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ کعبہ کے عین اوپر وہ چاند 9:55 پر آئے گا، جسے دیکھ کر دور سے کعبہ کی سمت کا تعین کیا جا سکے گا۔ الاحسا میں پرندوں کی مارکیٹ بند۔ الاحسا میں متعدی وائرس سے بچاؤ کے لیے پرندوں کی مارکیٹ کو بند کر دیا گیا۔ وزارت ماحولیات و پانی زراعت کے ڈائریکٹر جنرل ابراہیم الخلیل نے واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ ہنگامی اجلاس میں کیا گیا ہے۔ وزارت ماحولیات نے جانوروں سے متعلق ایک رہنما کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی میں الاحسا میونسپلٹی اور پولیس کے نمائندے شامل ہیں۔ کمیٹی کے ارکان الاحسا بھر میں پرندوں کے عوامی بازار بند کرائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی نیوز کی بلیٹن، اور ملیں گے آپ کے ساتھ ایسے ہی نیوز بلیٹن اور سعودی کے مزید اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔
ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک نئی نیوز بلیٹن ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔